نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کی آیت ہیں، تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ تزکیے کی ایک تفسیر تو ہے جس نے اپنے دل کو پاک کیا، ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ جس نے صدقہ فطر نکالا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس آدمی نے صدقہ فطر نکالا اور عید کے دن عیدگاہ تکبیر کہتے ہوئے نکلا اور عیدگاہ میں بھی تکبیر پڑھتا رہا اور پھر عید کی نماز ادا کی اور عید کی نماز کے بعد گھر لوٹا، وہ اس آیت کا مصداق ہوا۔ صدقہ فطر سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ حدیث میں اس کو یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر فرض قرار دیا ہے۔ خود حدیث میں ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ قبولیت کے لیے آسمان تک نہیں پہنچتا، آسمان اور زمین کے درمیان رہتا ہے جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے۔ صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے تو روزہ قبول ہو جاتا ہے۔ آدمی کوئی بھی عبادت کرتا ہے تو انسان کمزور ہے، لہذا اس کی ادا کی ہوئی عبادت میں بھی کوتاہی اور کمزوری رہتی ہے۔ اسی طرح روزہ رکھتا ہے تو روزہ بھی جس شان سے رکھنا چاہیے، جس اہتمام سے رکھنا چاہیے، جس حقوق کی رعایت کے ساتھ رکھنا چاہیے، وہ نہیں رکھ سکتا۔ جب نہیں رکھ سکتا تو اس کی تلافی کے لیے یہ چیز رکھی گئی کہ آدمی صدقہ فطر ادا کرے تاکہ روزے میں جتنی کوتاہیاں ہیں وہ کوتاہیاں اس صدقہ فطر کی وجہ سے ختم ہو جائے اور روزہ اس قابل بن جائے کہ بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا روزہ معلق رہتا ہے جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا، اور جب صدقہ فطر ادا کیا تو روزہ قبول ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرات صحابہ کا معمول تھا، مدینہ میں اعلان ہوتا تھا کہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرو، اور لوگ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر لیا کرتے تھے۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ جس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک آدمی کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، سونے چاندی کے نصاب کی مقدار پیسے ہیں، تجارت کا مال ہے نصاب کی مقدار، اس پر تو زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے تو قربانی اور صدقۃ الفطر بھی واجب ہے۔ لیکن بعض مالدار ایسے ہیں جس پر زکوٰۃ فرض نہیں لیکن قربانی اور صدقۃ الفطر واجب ہوتی ہے۔ جیسے کسی کے پاس سونا چاندی نہیں ہے، روپیے پیسے نہیں ہیں، تجارت کا سامان نہیں ہے، لیکن اپنے پاس ان سامان کے علاوہ اور مال ہے جو اس کی ضرورت سے زائد ہے، اور وہ زائد مقدار اتنی ہے کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کے ہاں فرنیچر بہت زیادہ ہے، پہننے کے کپڑے بہت زیادہ ہے، استعمال کا سامان بہت زیادہ ہے، لیکن سال بھر میں ایک بھی مرتبہ وہ استعمال نہیں ہوتا ہے، یا اسی طرح پہننے کے کپڑے ہیں، چند جوڑی وہ پہنتا ہے، دوسرے بہت ساری جوڑی کپڑے ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں، یا گھر کا فرنیچر ہے، استعمال میں ایک کا دکا آتا ہے، باقی ایسے ہی پڑا ہوا ہے۔ یا کسی آدمی کے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان میں وہ رہتا ہے اور ایک مکان ایسا ہی پڑا ہے، نہ اس کا آمدنی ہے، نہ اس کا کرایہ ہے، نہ اس پر اس کی گزر بسر ہے، اور وہ دوسرا مکان اتنی قیمت کا ہے کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکے۔ یا ایک آدمی کے پاس پلاٹ ہے اور اپنی ضرورت سے زائد ہے اور اس کی قیمت اتنی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی اس سے خرید سکے اور اس کی ضرورت سے زائد ہے۔ تو دیکھو سونا چاندی نہیں ہے، زیورات نہیں ہے، روپیے کیش نقد اس کے پاس نہیں ہے،
تجارت کا سامان نہیں ہے، لیکن یہ دوسرے سامان ہے جو اس کی ضرورت سے زائد ہے، اور وہ اتنی مقدار ہے کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکے۔ اب یہ مال کب آیا؟ عید الفطر کی رات میں آ گیا۔ عید الفطر کی رات میں یعنی صبح صادق ہونے سے پہلے آ گیا۔ تو اتنے مال کا مالک ہونے سے، چاہے یہ مال بڑھنے والا ہے چاہے بڑھنے والا نہیں ہے، چاہے اس پر سال پورا ہوا چاہے اس پر سال پورا نہیں ہوا، صدقہ فطر واجب ہے۔ قربانی کے دنوں میں قربانی واجب ہے۔ لہذا ایک آدمی بالکل غریب تھا اور اس آدمی کے پاس اتنا سارا سامان آ گیا جو مال تجارت بھی نہیں، غلہ ہے، ایسے ہی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یا اسی طرح کپڑا ہے، یا اسی طریقے سے سواری ہے، یا اسی طرح دوسری چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں، اور وہ اتنی ساری ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، اور عید کی رات میں آ گیا تو عید الفطر کے دن چاہے ایک ہی دن ہوا ہے، اس پر سال نہیں گزرا ہے، صدقہ فطر واجب ہے۔ تو بہت اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، کیونکہ سال پورا نہیں ہوا ہے، یہ مال بڑھنے والا نہیں ہے، سونا چاندی کی شکل میں نہیں ہے۔ تو میں نے پہلے ہی بتایا بعض مال ایسے ہیں جس پر زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور زکوٰۃ فرض ہے تو صدقۃ الفطر اور قربانی بھی واجب ہے، لیکن بعض مال ایسے ہیں جس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ آپ کے پاس پہننے کا سامان ہے، فرنیچر ہے وغیرہ، ایسے ہی گھر میں پڑے ہوئے ہیں اور ضرورت سے مقدار سے زائد بھی ہے، اور یہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکے اتنی قیمت کا بھی ہے، لیکن وہ تجارت کا نہیں، ایسے ہی پڑا ہوا ہے، تو آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن اس کے مال کی مالیت پر، یا اس کے آپ کی ضرورت سے زائد آپ کے پاس پلاٹ ہے، یا آپ کے پاس زمین ہے، یا آپ کے پاس مکان ہے، اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مقدار ہے، تو آپ پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے، لیکن قربانی اور صدقہ فطر واجب ہے۔ یہ فرق ہے قربانی اور صدقہ فطر کے وجوب میں اور زکوٰۃ کے واجب ہونے میں، کہ زکوٰۃ کے اندر وہ مال ہونا چاہیے اور سال پورا ہونا چاہیے۔ یہاں پر نہ یہ مال کی ضرورت ہے نہ اس پر سال پورا ہونا ضروری ہے، بس اتنا مال ہے کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکے، اور تمہاری ضرورت سے زائد ہے اور سال بھر تمہارے استعمال میں نہیں آتا ہے، تم پر صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے تو عبادت ہے، لہذا وہ مسلمان ہو۔ دوسرا یہ کہ وہ آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ تیسرا یہ کہ اس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد چاہے بڑھنے والا مال نہ ہو، لیکن اتنا مال ہو جس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی خرید سکے، اتنی مقدار ہے۔ بس یہ 3 شرطیں ہیں، اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر کس کی طرف سے واجب ہے؟ اپنی ذات کی طرف سے واجب ہے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے واجب ہے، اور اسی طرح اپنے پاس غلام اور باندیا ہیں تو ان کی طرف سے واجب ہے آدمی صدقہ فطر نکالے۔ صدقہ فطر میں کیا نکالے گا؟ گیہوں بھی نکال سکتا ہے، جو بھی نکال سکتا ہے، کھجور بھی نکال سکتا ہے، کشمش، یہ کالی درخت جس کو درخت کہتے ہیں انگور، وہ بھی نکال سکتا ہے۔ اب کتنا نکالے؟ عام طور پر فقہا یہ لکھتے ہیں 1 کلو 750 گرام گیہوں، اگر گیہوں دیتا ہے تو 1 کلو 750 گرام چاہیے، اور گیہوں کے بجائے جو دیتا ہے، کھجور دیتا ہے، کشمش دیتا ہے، تو اس کا ڈبل یعنی 3.5 کلو۔ یہ اگر 2.25 کلو ہے تو وہ 3.5 کلو، 4.25 کلو، یعنی اس کا ڈبل دینا ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں کوئی اس طرح گیہوں سے اور جو سے وغیرہ سے صدقہ فطر ادا نہیں کرتا، ہر ایک روپیے پیسے سے ادا کرتا ہے۔ تو دیکھو مالدار بھی 3 قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو کھاتے پیتے ہیں جس پر صدقہ فطر واجب ہے، وہ اگر گیہوں کی قیمت سے بھی ادا کر دے تو چل سکتا ہے۔ آج کے زمانے میں 60 روپے، 80 روپے، 100 روپے کافی ہے، یعنی ایک صدقہ فطر میں 60 روپے ادا کر دیے بالکل ادنا مقدار، 80 روپے ادا کر دیے درمیانی مقدار، 100 روپے ادا کر دیے، بہت کافی ہے۔ لیکن جس آدمی کو اللہ نے بہت سارا مال دولت دیا ہے تو وہ اس پر اکتفا نہ کرے، وہ گیہوں پر اور جو کی قیمت پر اکتفا نہ کرے، وہ کھجور کی قیمت پر اور کشمش کی قیمت پر اکتفا کرے۔ کھجور اور کشمش کی قیمت بنتی ہے، کہیں 1200 بنتی ہے، کہیں 1500 بنتی ہے، لہذا اللہ نے بہت سارا مال دولت دیا ہے، امیر ہے، بہت مال و دولت ہے، تو پھر وہ 100 روپے پر اکتفا نہ کرے کہ ایک صدقہ فطر میں 100 روپے ادا کر دیے، بلکہ اپنی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے، اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے، نابالغ بچیوں کی طرف سے 150 ہزار روپے دے۔ کشمش کے اعتبار سے، کھجور کے اعتبار سے ایک صدقہ فطر 150 ہزار روپے دے، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ کے راستے میں دیا ہوا یہ جمائی ہوتا ہے، مال کو بڑھاتا ہی، یہ مال کو کم نہیں کرتا ہے۔
تو یہ ہے، چاہے گیہوں کے اعتبار سے دے 80 روپے 100 روپے دے دے، جو کے اعتبار سے بھی قریباً یہی بنتا ہے 60 روپے 80 روپے، لیکن اگر کھجور کے اعتبار سے ہو تو 1200 روپے بنے گا، اور اگر کشمش کے اعتبار سے تو 1500 روپے بنے گا۔ اگر اللہ نے صاحب مال بنایا ہے، بہت زیادہ مال و دولت دی ہے، بہت اچھی بات ہے کہ وہ کشمش کا حساب کرے، کھجور کا حساب کرے، اور 1200 یا 1500 روپے ایک صدقہ فطر کا دے۔ صدقہ فطر کس کی طرف سے نکالنا ہے؟ ہر آدمی اپنی طرف سے نکالے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے نکالے۔ دیکھو صدقہ فطر ایک واجب عمل ہے، لہذا واجب عمل کے لیے دوسرے کی طرف سے نکالنے کے لیے اجازت چاہیے، لیکن علماء نے اتنا لکھا ہے شوہر ہمیشہ اپنی بیوی کی طرف سے صدقہ فطر نکالتا ہے، عورت کو معلوم ہے، یا ہمیشہ اپنی اولاد کی طرف سے جو اس کے گھر میں رہتی ہے، چاہے بالغ ہو چاہے نابالغ، ہمیشہ باپ نکالتا ہے، تو اگر اس کی اجازت کے بغیر بھی صدقہ فطر نکالے تو کافی ہو جائے گا۔ اولاد بالغ ہے، الگ رہتی ہے، اس کی طرف سے نکالنا چاہے تو پھر اس کی اجازت اس کو اطلاع دینی چاہیے۔ اسی طریقے سے اولاد اپنے ماں باپ کی طرف سے صدقہ فطر نکالنا چاہے، اطلاع کر دے کہ ابا میں آپ کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرتا ہوں، یہ ادا چاہے، اطلاع ہونی چاہیے۔ تو اگر اولاد نکالے ماں باپ کی طرف سے، یا ماں باپ نکالے بالغ اولاد کی طرف سے، خبر دے دے، اطلاع کر دے تو اچھا ہے، لیکن اگر ماں باپ نکالتے ہیں اور بغیر اطلاع کے بھی نکالیں گے، یہ شوہر نکالے گا اور عورت کی اجازت کے بغیر بھی نکالے گا تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ دوسروں کی طرف سے نکالتا ہے، جیسے کوئی پوتا اپنے دادا دادی کی طرف سے نکالتا ہے، کوئی بھائی اپنے بھائی کی طرف سے نکالتا ہے، کوئی بھائی اپنے بہن کی طرف سے نکالتا ہے، اور دونوں عاقل بالغ ہے، صاحب مال ہے، یا اسی طرح نواسا ہے اپنے نانا کی طرف سے نکالتا ہے، یا نانا نواسے کی طرف سے نکالتا ہے، دادا پوتے کی طرف سے نکالتا ہے، تو پھر وہاں اطلاع ضروری ہے، اس لیے کہ عبادت ہے، وہاں اطلاع ضروری ہے۔ جو ساتھ میں رہتے ہیں ان اولاد کے لیے تو عرفاً اجازت مانی گئی ہے، باقی جو ساتھ میں نہیں رہتے ہیں اور عاقل بالغ ہے اور ہر ایک پر ہیں، وہاں صدقہ فطر اگر دوسرے کی طرف سے نکالنا چاہتا ہے تو وہاں اجازت لے اور اطلاع دے، اور اطلاع کے بعد نکالے۔ صدقہ فطر کس کو دینا چاہیے؟ صدقہ فطر ان کو دینا چاہیے جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ آپ کو بتلایا تھا جو آدمی صاحب نصاب نہیں، مقدار مال کا مالک نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، تو ایسے غریب مستحق کو صدقہ فطر بھی دینا جائز ہے۔ صدقہ فطر کن کو دینا جائز نہیں؟ جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے ان کو صدقہ فطر بھی دینا جائز نہیں۔ آپ کو بتلایا تھا ماں باپ کو، نانا نانی کو، دادا دانی کو، اوپر تک آدمی اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، تو ان کو صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتا۔ اسی طرح اولاد ہیں، بیٹا بیٹی ہیں، پوتا پوتی ہے، نواسا نواسی ہے، آخر تک، تو اس طریقے سے ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو جن سے ہم پیدا ہوئے، جیسے ہمارے ماں باپ ہیں، جو ہم سے پیدا ہوئے جیسے ہماری اولاد ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کو صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے شوہر ہے اپنی بیوی کو، بیوی ہے اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، اسی طریقے سے شوہر اپنا صدقہ فطر، اپنا فطرہ اپنی عورت کو، اور عورت اپنا فطرہ اپنے شوہر کو نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے سادات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں، تو جس طرح ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اسی طرح ان کو صدقہ فطر دینے کی بھی اجازت نہیں ہے، لہذا سادات کو بھی للہ پیسے سے ان کا تعاون کرنا چاہیے، ان کی اس طریقے سے صدقہ فطر سے ان کو دینا صحیح نہیں ہے۔ اچھا، صدقہ فطر کب دینا چاہیے؟ عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور علماء نے بھی مستحب یہی لکھا ہے کہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے نکالیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات یہ ملتے ہیں کہ جب تک صحابہ صدقہ فطر نہیں ادا کرتے تھے، آپ نماز عید کے لیے نکلتے نہیں تھے، یعنی عید الاضحیٰ، عید الفطر کے دن پہلے صدقہ فطر ادا کیا جاتا تھا، اس کے بعد لوگ نماز عید کے لیے جاتے تھے۔ میں نے بتایا صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے۔ صدقہ فطر کا ایک مقصد تو یہ ہے رمضان کی جو کوتاہیاں ہیں وہ کوتاہیاں دور ہو جائے، روزے کی جو کوتاہیاں ہیں وہ کوتاہیاں دور ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کے کوتاہیوں کے علاوہ غریبوں کا عید کا دن اچھی طریقے سے جائے۔ اب پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا ضرورت کی ساری چیزیں عید کے دن میسر ہو جاتی تھی، لہذا علماء لکھتے ہیں کہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا جائز، بہتر ہے، مستحب ہے، بہتر ہے۔
عید کی نماز سے پہلے ادا کرے یعنی رمضان میں ادا کرے تو جائز ہے یا نہیں، اور رمضان سے پہلے دے تو جائز ہے کہ نہیں؟ بعض لوگوں نے فرمایا کہ رمضان سے پہلے دینا احتیاط کے خلاف ہے، رمضان میں دینا صحیح ہے۔ رمضان میں کب دینا چاہیے؟ اصل میں عید کی تیاری کے لیے ہے کہ غریب آدمی اپنے عید کے دن کا کھانے کا سامان کر سکے، اپنے بال بچوں کے پہننے کا انتظام کر سکے، ان کے لباس کا انتظام کر سکے۔ ہمارے یہاں عام طور پر یہ چیزیں ہوتی ہے آخری عشرے میں، آخری عشرے میں کھانے بھی تیار ہوتے ہیں عید کے، اور بچوں کے اور بچیوں کے اور لوگوں کے کپڑے بھی تیار ہوتے ہیں۔ لہذا اگر دوسرے عشرے میں یا پہلے عشرے کے شروع میں یعنی عید کے 4-5 دن پہلے 8-10 دن پہلے بھی اگر صدقہ فطر نکال دے تو آسانی سے غریب آدمی اس سے اپنے گھر میں عید کے کھانے پینے کا انتظام بھی کر سکتا ہے اور اپنے بچوں کے اپنے کپڑے وغیرہ کا بھی انتظام کر سکتا ہے۔ تو اچھا یہ ہے آخری عشرے کے شروع میں دے دے یا آخری عشرے سے پہلے دوسرے عشرے میں دے دے، یعنی اتنے دن پہلے دے دے کہ جس کی وجہ سے غریب آدمی عید کے دن بیچارہ محتاج نہ رہے، عید کے دن کھانے پینے کے اعتبار سے، پکانے کے اعتبار سے اور اپنے بچوں کے کپڑے لتے کے اعتبار سے وہ پورا انتظام کرے، اس اعتبار سے دینا چاہیے۔ اس زمانے تو ساری چیزیں تیار مل جاتی تھی اور اتنا اہتمام بھی نہیں ہوتا تھا، ادھر پیسے لیے ادھر چیز مل گئی، نہ کپڑوں کا اتنا اہتمام ہوتا تھا نہ کھانے پینے کا اتنا اہتمام ہوتا تھا، تو جو وقتی ضرورت ہوتی فوری پوری ہو جاتی تھی۔ لہذا صحابہ عید کی نماز سے پہلے نکالتے تھے تاکہ غریب صحابہ اپنی یہ ساری ضرورت پوری کر لے اور عید کی نماز میں شریک ہو جائے۔ ہمارے یہاں اگر عید کے دن تھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ بیچارہ نہ کپڑے کا انتظام کر سکے گا نہ کھانے پینے کا انتظام کر سکے گا۔ اس لیے بہت اچھا ہے رمضان کے پہلے عشرے میں دے دے، دوسرے عشرے میں دے دے یا پہلے عشرے کے ابتدائی دنوں میں دے دے۔ اگر ابھی تک ہم نے صدقہ فطر نہیں نکالا ہے تو نکالے، جلدی نکالے اور غریبوں کو دے، ایسے غریبوں کو کہ بیچارے وہ عید کا انتظام کر سکے۔ تو 2 فائدے ہوں گے، ہمارے رمضان کے روزوں کی جو کوتاہی ہے وہ کوتاہی اس سے دور ہوگی، اور ہمارے غریب بھائی کے جو عید کا دن ہے وہ بیچارہ خوشی سے گزارے گا، اپنے اور اپنے گھر کے بچوں کا بہترین انتظام کر سکے گا۔ اس طریقے سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کسی آدمی نے غلطی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے صدقہ فطر نہیں نکالا اور رمضان کا مہینہ پورا ہو گیا اور عید کا دن آ گیا تو عید کے دن بھی نکال سکتا ہے۔ اگر عید کا دن گزر گیا تو بھی یہ معاف نہیں ہوتا ہے، عید کے بعد بھی دینا چاہیے، لیکن فقہاء نے لکھا ہے کہ عید کے بعد دینا مکروہ ہے، یعنی اتنی تاخیر کرنا کہ عید کا دن گزر جائے یہ مکروہ ہے۔ اصل میں جو مقصد ہے وہ فوت ہو رہا ہے، اس لیے پسندیدہ نہیں ہے۔ لہذا چاہیے کہ ہم صدقہ فطر کو اس طریقے سے نکالنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہلوائی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على محمد النبي الأمي الهاشمي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمین۔ الہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ الہ العالمین رمضان کا
کا آخری اشرہ ختم ہونے سے پہلے نفس و شیطان نے شرارتیں شروع کر دی ہیں، ہمیں نمازوں کے اعتبار سے سست قرار دے دیا ہے، روزوں کے اعتبار سے سستی پیدا کر دی ہے، اے اللہ عبادت کے اندر تکاسل اور کاہلی ہو چکی ہے، اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ قیمتی راتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ وصول کرنے کا اہتمام نصیب فرما، فرائض کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام نصیب فرما، روزے کے اس کے حقوق کی رعایت کے ساتھ ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، تراویح کو پورے اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جیسے دن کم ہو رہے ہیں تراویح کے مصلی کم ہو رہے ہیں، اے اللہ تراویح تیرے حبیب کی سنت ہیں، امت اس کو چھوڑ رہی ہے، اے اللہ امت کو صحیح سمجھ نصیب فرما، تراویح کا اہتمام نصیب فرما، سنتوں کا اہتمام نصیب فرما۔ الہ العالمین تیرے بندے یہ تجربہ بیان کرتے ہیں کہ جو رمضان اچھی طرح گزارتا ہے سال بھر اس کا اچھی طرح گزرتا ہے، اور رمضان کوتاہی اور غفلت کے ساتھ گزرتا ہے تو سال بھر کوتاہی اور غفلت کے ساتھ گزرتا ہے۔ اے اللہ غفلت اور کوتاہیاں شروع ہو چکی ہے، نفس نے اپنی طاقت آزمانا شروع کر دیا ہے، اے اللہ ہم کمزور تھے کمزور ہیں، اے اللہ ہماری مدد فرما، نفس و شیطان کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما، نفس کو مغلوب فرما، اے اللہ ہمیں قوت عطا فرما، عبادت کا ذوق اور ولولہ نصیب فرما، عبادت کا شوق نصیب فرما، عبادت کی لذت اور حلاوت نصیب فرما۔ الہ العالمین زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، ابھی تک تیرے بہت سارے بندوں نے کوتاہیاں کی ہے، ابھی تک ان کا حساب نہیں ہوا ہے، اے اللہ حساب کر کے پوری زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے کتنے بندے زکوٰۃ ہی نہیں دیتے ہیں، اے اللہ ان کو زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مالوں کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مالوں کی پاکی کے ساتھ دلوں کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے مال کو بھی پاک کر دیجئے اور ہمارے دلوں کو بھی پاک کر دیجئے، آپ کی محبت کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما دیجئے۔ الہ العالمین صدقہ فطر کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، زیادہ سے زیادہ شوق عطا فرما، ہر باب کو اپنے گھر کے ایک ایک فرد کے اے اللہ صدقہ فطر کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، اپنی مالی حیثیت سے بہترین طریقے پر صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صدقہ فطر کا جو مقصد ہے رمضان کے روزوں کی کوتاہیاں، یقیناً ہمارے روزے میں بہت ساری کوتاہیاں ہیں، اے اللہ ان کوتاہیوں کو دور فرما اور اس کے ذریعے سے غریب کا بہترین سے بہترین انتظام فرما، اے اللہ ہمارے غرباء کے حال پر رحم فرما، ان کے رمضان تکلیف سے گزری ہیں، اے اللہ وسعت پیدا فرما، اے اللہ امیروں کو متوجہ فرما، صدقۃ الفطر زیادہ سے زیادہ ادا کرتے ہوئے ان کے رمضان کی عید بہترین طریقے سے گزرے، ان کے بال بچوں کی عید بہترین طریقے سے گزرے، اے اللہ اس کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ الہ العالمین ہر خیر کو مقدر فرما، ہر شر سے حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعین آمین برحمتك یا ارحم الراحمین۔ ایک بات یہ یاد آ گئی مجھے، ہمارے بعض بزرگوں نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ہمارا جنہوں نے اللہ کے فضل سے بالغ ہونے کے بعد ہر سال شب قدر کو پایا ہے، ان بزرگوں نے اپنا تجربہ بیان کیا ہے۔ شیخ ابو الحسن خرقانی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میرا سالہ سال کا تجربہ ہے۔ دیکھو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ شب قدر کی تعین کہیں نہیں ہے، لوگ اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو شیخ ابو الحسن شاذلی کا تجربہ یہ ہے کہ جس سال رمضان کی پہلی تاریخ، رمضان کا پہلا روزہ جمعرات کا ہوتا ہے تو عام طور پر شب قدر 25ویں رات کو ہوتی ہے۔ یہ اتفاق کی بات ہے، اس سال ہمارا رمضان جمعرات کو شروع ہو رہا ہے، جمعرات کو پہلا روزہ ہوا ہے، اس اعتبار سے آج 25ویں رات ہے۔ ان کے تجربے کے مطابق 25ویں رات میں شب قدر ہونے کا امکان زیادہ ہے، لہذا گزشتہ رات بھی ہم نے ایک بزرگ کے تجربے کی وجہ سے کہا تھا کہ جمعہ کی بھی رات ہے، شب قدر کی بھی رات ہو سکتی ہے، یہ بھی ان کے تجربے کے اعتبار سے 25ویں رات شب قدر کی رات ہو سکتی ہے، لہذا اس رات کو بہت اہتمام کے ساتھ عبادت کے ساتھ گزارنے کی ہمت کریں، کوشش کریں۔ میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا اور اپنے بھائیوں سے بھی کہوں گا، ایسا سمجھے کہ انشاءاللہ یہ ہمارے لیے شب قدر ہے اور شب قدر ہم سمجھتے ہوئے ہم اس کو گزاریں۔ اگر شب قدر ہیں تو
فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اگر شب قدر بھی نہیں ہے تو رمضان کی اس بڑی رات کی عبادت میں جو اجر و ثواب ہے اس کے تو ہمیں ملنے کی امید ہی ہے۔ اللہ تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔